عورت کی فطرت کے متعلق شاعروں اور افسانہ نویسوں نے طرح طرح کے فلسفے گھڑے ہیں۔ وہ دل بہلاتے ہیں تو عورت سے، کوستے ہیں تو عورت کو، اور میں ذاتی طور پر یہی کہوں گا جو کسی نے کہا تھا، ان کے اعصاب پر عورت ہے سوار۔ میں نے ایک بار ایسے ہی ایک افسانہ نویس کے الفاظ پڑھے تھے، عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیٹی ہے، عورت بیوی ہے، عورت طوائف ہے، عورت ایک معمہ ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ الفاظ کئی افسانہ نویسوں کے افسانوں میں پڑھے۔ ہے کوئی مطلب ان الفاظ کا؟ الفاظ کی شعبدہ بازی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ ایسا کیوں نہیں کہتے مرد چور ہے، ماں کا بھی زیور چرا کر جوئے میں ہار آتا ہے، مرد بھائی ہے، اپنی بہن برقعے میں جا رہی ہو تو اسی پر فکر چست کرتا ہے، مرد بیٹا ہے، چوری چھپے سگریٹ پیتا اور ذہنی لذت پرستی سے دل بہلاتا ہے، مرد خاوند ہے، بیوی کو دھوکے دیتا اور طوائفوں کے ہاں جاتا ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرد ایسا معمہ ہے جو حل ہو چکا ہے، مرد راشی ہے، زانی ہے، فریبی ہے۔ کون کیا ہے یہ کسی ماہر نفسیات سے نہیں، کسی تھانے دار سے پوچھئے، یا کسی بھی جیل خانے میں جا کر دیکھیے۔ 1000 قیدیوں میں قیدی عورتیں مشکل سے 20 ہوں گی۔ ان 20 کے کیس دیکھیے تو 15 عورتیں ایسی ہوں گی جنہیں مرد نے مجرم بنایا۔ میں فلاسفر نہیں، تھانے دار تھا، نفسیات کا کچھ کتابی علم حاصل کیا تھا۔ میں یہ کہانی سنا دیتا ہوں، رائے آپ خود قائم کریں۔ ایک خوب روح اور بڑے اچھے جسم اور دلکش قد کا آدمی اپنے باپ کے ساتھ تھانے میں آیا، کہنے لگا کہ بیوی لاپتہ ہے۔ اس نے اپنا نام رزاق بتایا، عمر 26 سال کے ادھر ادھر ہوگی۔ مجھے فوری طور پر یہ خیال آیا کہ ایسے آدمی کی بیوی بھاگ نہیں سکتی۔ اس شخص کے چہرے مہرے اور جسم میں عورت کے لیے کشش تھی، اس کی بیوی کو اغوا کیا گیا ہوگا۔ جیسا کہ لوگوں کا دستور ہے، پہلے خود اسے ڈھونڈتے رہے، وہ اگلی رات بھی نہ آئی تو صبح میرے پاس آئے۔ 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ وہ لاپتہ یوں ہوئی کہ صبح دیکھا وہ اپنے بستر پر نہیں تھی، باہر کے دروازے کی اندرونی زنجیر اتری ہوئی تھی، کواڑ بند تھے۔ اس کی جوتی اس کی چارپائی کے پاس پڑی تھی۔ میں نے پوچھا، نہیں، رزاق نے جواب دیا، جوتی پہن کر گئی ہے۔ گھر میں زیورات، پیسے وغیرہ دیکھے ہیں، اس نے بتایا۔ وہ کچھ بھی لے کر نہیں گئی۔ اپنا زیور لے گئی ہوگی، وہ بھی نہیں، اس نے کہا۔ مجھے خیال آیا کہ اسے کوئی اٹھا کر لے جاتا تو اس کی جوتی پیچھے رہ جاتی۔ اگر اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہوتی تو زیور اور پیسے ضرور لے جاتی۔ تم باپ بیٹا کیا سمجھتے ہو کہ اغوا ہوئی ہے یا خود گئی ہے؟ دونوں چپ رہے، جیسے انہیں جواب سوجھ نہ رہا ہو یا پھر صحیح جواب دینے سے ہچکچا رہے ہوں۔ مجھ سے چھپاؤ گے تو اپنی بیوی کو ساری عمر واپس نہیں لے سکو گے، میں نے کہا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ خاوند کا بیوی کو چھوڑ کر یا بیوی کا خاوند کو چھوڑ کر بھاگ جانا جرم ہے۔ مجھے دل کی باتیں بتا دو، اسے پکڑنا کوئی مشکل نہیں۔ ایسا کوئی آدمی میرے سامنے نہیں آتا، رزاق نے کہا۔ ایک عام سوال ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ انہوں نے ایک خاندان کا نام لے کر کہا کہ اس کے ساتھ پرانی دشمنی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ واردات ایک قصبے کی ہے۔ یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا۔ آڑت کی منڈی تھی، ہندو اور سکھ کاروباری لوگ تھے۔ مسلمانوں کی آبادی نصف سے ذرا کم تھی۔ ان میں بھی کاروباری لوگ اور دکاندار تھے، ملازمت پیشہ بھی تھے اور زمیندار بھی۔ ان کی زمینیں قصبے کے ارد گرد اور کچھ دور بھی تھیں۔ جس خاندان کی لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی، یہ لوگ خوشحال زمیندار تھے، اور ان کی جس خاندان کے ساتھ دشمنی تھی وہ بھی زمیندار تھے۔ رزاق اور اس کے باپ نے دشمنی کی تفصیل یہ سنائی کہ ان میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، دونوں طرف سے ایک ایک آدمی قتل ہو چکا ہے، ان میں صلح کے معاہدے اور راضی نامے بھی ہوتے رہے ہیں۔ ان کی دشمنی کو ہندو ہوا دیتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندو کے ساتھ کسی مسلمان کی دوستی ہو تو بھی ہندو ہونے کی وجہ سے ہندو مسلمان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ چنانچہ ہندو ان دونوں خاندانوں یا برادریوں کے دوست بن کر انہیں آپس میں ٹکراتے رہتے تھے۔ مسلمان ان ہندوؤں کی یہ چال کبھی بھی نہ سمجھ سکے۔ مجھے اس تھانے میں آئے ہوئے 1.5 سال ہو گیا تھا۔ ان خاندانوں کی دشمنی میرے آنے سے پہلے ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ ان کی آخری واردات میرے آنے سے پہلے اس طرح ہوئی تھی کہ دوسرے خاندان نے رزاق کے رشتہ داروں میں سے ایک جوان عورت اغوا کر لی تھی۔ عورت والوں کو پتہ چل گیا کہ عورت ہے کہاں اور کس نے اغوا کی ہے۔ رزاق کی برادری نے دن کے وقت ان کی 2 لڑکیاں کھیتوں سے اٹھا لیں
اور کہیں چھپا کر اعلان کیا کہ لڑکیاں ہمارے پاس ہیں اور انہیں ہم نے بالکل ننگا رکھا ہوا ہے، کسی میں ہمت ہے تو لڑکیوں کو چھڑا لے جائے۔ اس وقت یہاں ایک ہندو تھانے دار ہوتا تھا، اس تک رپورٹ گئی۔ اس نے دونوں پارٹیوں کو بلایا اور شرم دلا کر عورتوں اور لڑکیوں کو آزاد کروا کے ورثاء کے حوالے کیا، پھر دونوں پارٹیوں سے نیک چلنی کی ضمانت لے کر ان کا راضی نامہ کروا دیا۔ اس کے بعد رزاق کے خاندان کے دشمن خاندان نے سر نہ اٹھایا، انہیں چوٹ بڑی سخت پڑی تھی۔ انہیں ایک ویران کوٹھا بتا کر کہا گیا تھا کہ وہاں سے اپنی لڑکیاں لے آؤ۔ وہاں گئے تو دونوں لڑکیاں جو نوجوان تھیں بالکل برہنہ حالت میں اندر بیٹھی رو رہی تھیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی کو اس خاندان نے اغوا کیا ہو؟ میں نے رزاق سے پوچھا۔ توبہ کرو جی، اس کے باپ نے جواب دیا، وہ اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ گھر میں آ کر ہماری کسی عورت کو اٹھا کر لے جائیں۔ یہ بات تم یقین کے ساتھ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ دراصل جی، وہ جو ہماری عورت انہوں نے اغوا کر لی تھی وہ ان کے ایک آدمی کے ساتھ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ رزاق نے کہا، ہمیں بہانہ مل گیا، ہم نے ان کی 2 لڑکیاں اٹھا لیں۔ دلیری تو ہم نے کی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہمارا پیشہ جرم کرنا ہے، نہ وہ چور اور ڈاکو ہیں۔ آپس کی دشمنی ہے، یہ بھی سمجھو کہ پرانی بات ہو گئی ہے۔ 4 سال سے ہماری آپس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، ناراضگی قائم ہے، ہم ایک دوسرے کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ اس نے تو یہ بات کہہ دی، لیکن میں نے یہ شک اپنے ذہن میں محفوظ رکھا۔ بے شک 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ان 2 لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ غیرت والوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اگر کسی میں اتنی جرت نہیں کہ گھر سے کسی عورت کو اٹھا کر لے جائے تو عورت اپنی مرضی سے گئی ہوگی۔ میں نے کہا اور رزاق کے باپ سے کہا کہ وہ باہر جا کر بیٹھے۔ باپ چلا گیا تو میں نے رزاق سے کہا، اب میرے ساتھ وہ باتیں کرو جو تم اپنے باپ کے سامنے نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رات تم سب کہاں سوئے تھے اور تمہاری بیوی کی چارپائی کہاں تھی؟ ان دنوں رات کو خنکی ہو جاتی تھی، اس لیے لوگ برآمدوں میں سوتے تھے، صحن میں سونے والے کمبل وغیرہ لیتے تھے۔ رزاق اور اس کی بیوی کی چارپائیاں برآمدے میں تھیں، رزاق کی ماں، اس کے باپ اور 2 بھائیوں کی چارپائیاں صحن میں تھیں۔ اس نے گھر کا نقشہ بھی بتایا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ ہو سکتا ہے، رزاق نے کہا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ اور بھائیوں نے مجھے ایسی دھمکی دی تھی کہ میں طلاق دینے کی جرت نہ کر سکا۔ بد چلن تھی؟ ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں، رزاق نے کہا، لیکن اس کی باتیں اور حرکتیں ایسی ہیں کہ ہر کوئی اس کے چال چلن پر شک کرتا ہے۔ بہت شوق ہے، ہنسنے کھیلنے کی شوقین ہے، مردوں کے سامنے بھی جو بکواس منہ میں آئے کر دیتی ہے۔ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 3 سال۔ بچہ کوئی نہیں، اس نے جواب دیا، وہ ماں باپ کی بگاڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھیں، بہت جرا کی۔ اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ رزاق سخت طبیعت انسان ہے اور اس کی ماں کا سلوک بھی رزاق کی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں۔ رزاق نے ایسا کوئی اعتراف تو نہیں کیا تھا، یہ میرا اپنا قیاس تھا۔ مجھے رزاق کے گھر جا کر دیکھنا تھا کہ مکان کیسا ہے اور کسی سوئے ہوئے فرد کو کلوروفارم سنگھا کر یا سوئے ہوئے کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اٹھا کر لے جانا ممکن ہے یا نہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنی بیوی کا حلیہ یہ بتایا، عمر 23 سال سے 2-4 ماہ ادھر یا ادھر، رنگ گورا، آنکھیں سیاہی مائل شربتی، قد لمبوترا اور چھریرا، نقش کشش والے۔ اس حلیے نے میرے ذہن میں کچھ شکوک پیدا کیے، لیکن حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ رزاق خوبرو جوان تھا، پھر اس کی بیوی بھاگی کیوں؟ اس نے بیوی کا نام شمیم بتایا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر جانے کی سوچ رہا تھا کہ 3 بڑے آدمی غصے میں تھانے میں آئے۔ وہ برآمدے میں شور شرابہ کر رہے تھے۔ میں سمجھا کہ کوئی اور کیس آیا ہے، لیکن پتہ چلا کہ شمیم کا باپ ہے اور اس کے ساتھ شمیم کے 2 بھائی تھے۔ وہ رزاق کے باپ کو جو برآمدے میں بیٹھا تھا گالیاں دے رہے تھے۔ تینوں میرے کمرے میں آ گئے اور رزاق پر تانوں کی بوچھاڑیں مارنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ رزاق بالکل ہی دبک گیا تھا۔ میں نے انہیں ڈانٹ کر چپ کروایا۔ بھائی تو چپ ہو گئے، باپ بولتا رہا۔ یہ لوگ اچھی حیثیت کے مالک تھے۔ ملک صاحب، شمیم کے باپ نے کہا، اگر یہ شخص یعنی رزاق کہے کہ میری بیٹی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نکل گئی ہے تو سمجھو بکواس کرتا ہے۔ وہ گھر سے اپنی مرضی سے ہی گئی ہوگی، شمیم کے بڑے بھائی نے کہا، لیکن وہ ندی میں ڈوب مری ہوگی۔ اگر ریل گاڑی کے نیچے آ کر مرتی تو لاش لائن پر پڑی مل جاتی۔
تمہارا مطلب ہے اس نے خودکشی کر لی ہوگی؟ کیوں؟ یہ رزاق اسے بد چلنی کے طعنے دیتا رہتا تھا اور اسے اس نے 3-4 بار مارا پیٹا بھی ہے، بڑے بھائی نے جواب دیا۔ اس کی ماں نے تو ہماری بہن کا جینا حرام کر رکھا تھا، وہ اپنے سسرال میں بہت تنگ تھی۔ شمیم کے چھوٹے بھائی نے کہا، ہماری ماں نے آج ہمیں بتایا ہے کہ ہماری بہن نے 2 روز پہلے ماں سے کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لے گی۔ کبھی وہ تینوں بولنے لگتے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ ان تینوں میں ذرا عقل والا کون ہے۔ مجھے چھوٹا بھائی اپنے باپ اور بڑے بھائی سے بہت بہتر نظر آیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے باپ، بڑے بھائی اور رزاق سے کہا کہ وہ باہر بیٹھیں۔ یہ بھائی، جس کا نام منظور تھا، شمیم سے 2 سال چھوٹا تھا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی، وہ زمین کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ان کی زمین میں سبزیوں کا باغ بھی تھا۔ منظور 10 جماعتیں پاس تھا، جو اس زمانے میں بہت زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ اور ہی شک ہو رہا ہے، اس لیے وہ مجھے بتائے کہ اصل حالات کیا ہیں۔ اس نے جو بڑی لمبی بات سنائی، اس کا اختصار یہ ہے کہ اس کی بہن شمیم مظلوم تھی، ان کا باپ وہمی اور شکی مزاج انسان تھا۔ اس نے شمیم کو لڑک پن سے روکنا ٹوکنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی اولاد کے لیے روک ٹوک ہونی چاہیے، لیکن شمیم کے باپ کی روک ٹوک میں طنز، ڈانٹ اور الزام تراشی ہوتی تھی۔ شمیم جوان ہو گئی تو بھی باپ نے اپنا رویہ نہ بدلا، بلکہ رویہ اور زیادہ سخت اور ترش کر دیا۔ بڑا بھائی شمیم کو ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کرتا تھا، لیکن ناروا قسم کی روک ٹوک کرتا تھا۔ شمیم کو بجھ کے رہ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ شوخ اور شرارتی ہو گئی۔ باپ گھر میں موجود ہوتا تو وہ دبکی رہتی اور اس کی غیر حاضری میں وہ اچھل کود شروع کر دیتی۔ سہیلیوں کے ساتھ تو وہ بہت ہی شرارتی بن جاتی تھی۔ اسے اپنے گھر میں جو گھٹن ملتی تھی، اس کا علاج اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہنسو اور ہنساؤ۔ وہ کچھ لڑاکی بھی ہو گئی تھی اور اس کے دل سے ڈر خوف نکل گیا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو وہ بہت خوش تھی کہ باپ کی پھٹکار سے آزادی ملی۔ وہ پہلے سے زیادہ کھلنڈری ہو گئی۔ مذاق میں وہ جو منہ میں آئے کہہ ڈالتی اور کہہ لگاتی تھی۔ مردوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ شادی یہیں ہوئی، سسرال اسی محلے میں تھا۔ شمیم اپنے گھر آتی رہتی تھی، لیکن باپ نے پہلے والی ٹوکا ٹوکی جاری رکھی، مگر وہ زیادہ عرصہ خوش نہ رہ سکی۔ اس نے ماں کو اور منظور کو بتایا کہ اس کے خاوند رزاق نے بھی اسے جا بجا طعنہ آمیز لہجے میں ٹوکنا شروع کر دیا ہے۔ شمیم کی ساس، جیسا کہ میں نے بعد میں بھی دیکھا، چالاک، مکار اور شیطان فطرت عورت تھی۔ وہ شمیم کے خلاف رزاق کے کانوں میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتی تھی اور رزاق شمیم پر برس پڑتا تھا۔ اس گھر میں بھی وہ قباحت شروع ہو گئی جو ہمارے معاشرے میں ضروری سمجھی جاتی ہے۔ یہ ہے ساس بہو کی مارکا آرائی۔ ساس اپنی بہو کو اپنے گھر کے فرد کا درجہ نہیں دیتی۔ چالاک قسم کی ساسیں اپنے بیٹوں کو بہوؤں کے خلاف باتوں کے بتنگڑ بنا کر سناتی ہیں اور میاں بیوی کے درمیان شکوک پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بعض ساسیں مظلوم بن کر اپنے بیٹوں کو اپنی بہوؤں کے خلاف استعمال کرتی ہیں۔ شمیم پہلے ہی زبان دراز تھی، وہ ساس کے مقابلے پر اتر آئی۔ اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رزاق اس سے بدظن ہو گیا۔ رزاق کی ماں نے شمیم پر گھٹیا الزام عائد کیے اور نوبت طلاق تک پہنچا دی۔ رزاق نے جب پہلی بار شمیم کو طلاق کی دھمکی دی تو اس کا باپ اور دونوں بھائی مرنے مارنے کے لیے رزاق کے گھر جا دھمکے اور اسے کہا کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہے تو ان کی بہن کو طلاق دے دے۔ رزاق ڈر گیا۔ وہ کچھ دن ڈر میں رہا، اس کے بعد اس نے شمیم کے ساتھ پھر وہی سلوک شروع کر دیا۔ اسے دراصل ماں گمراہ کرتی تھی۔ منظور نے مجھے بتایا کہ کچھ دنوں سے شمیم زیادہ پریشان اور غصیلی رہنے لگی تھی۔ گمشدگی کی رات سے 1 روز پہلے وہ گھر آئی تو باپ نے حسب عادت اسے ڈانٹ دیا کہ 3 سال شادی کو ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک کدکڑے لگاتی پھرتی ہے۔ ماں نے بھی 2-4 چبھتی ہوئی سنا دی۔ وجہ یہ تھی کہ شمیم کے باپ اور ماں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، جو ان کا معمول تھا۔ دونوں غصے میں تھے۔ شمیم اپنا رونا رونے آئی تھی اور ماں باپ اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، پیار کا پولیس رات۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ 3 سال گزر گئے ہیں، میں نے کہا، کوئی بچہ بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی ہماری بہن کا جرم ہے، منظور نے کہا۔ عورتوں سے پتہ چلا ہے کہ رزاق کی ماں کہتی ہے
کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروائے گی۔ میں نے رزاق کے متعلق سوچا کہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت جوان ہے، لیکن اندر سے کتنا کھوکھلا کہ ماں جو کان میں ڈالتی ہے اسی کو سچ سمجھ کر اپنی بیوی کو مجرم کہتا ہے۔ میں نے منظور سے کہا کہ رزاق جیسے خوبصورت جوان کو روب والا ہونا چاہیے۔ یہ تو اتنے روب والا آدمی تھا کہ ہمارے دشمن اسے دیکھ کر پرے ہو جاتے تھے۔ منظور نے کہا، جسم سے زیادہ تو اس کے دماغ میں طاقت تھی، دلیر اور زبردست لٹھ باز تھا، اپنی سوچتا اور اپنی بات منواتا تھا، ہم سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ 6-7 سال ہوئے دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، دونوں طرف آدمی زخمی ہوئے، تھانے دار نے راضی نامہ کروا دیا، لیکن رزاق اور اس کے بڑے بھائی نے ذرا سی بات پر دشمنوں کا ایک آدمی سب کے سامنے قتل کر دیا۔ دونوں بھائی پکڑے گئے، پھر ہوا یہ کہ رزاق بری ہو گیا اور بڑے بھائی کو پھانسی ہو گئی۔ رزاق کی یہ حالت ہو گئی جیسے پاگل ہو گیا ہو، چیختا اور چلاتا تھا کہ مجھے میرے بھائی کے ساتھ پھانسی دو۔ اس کے بعد رزاق بالکل بدل گیا، ایسے پتہ چلتا تھا جیسے اس میں عقل ہے ہی نہیں۔ اس کا روب داب ختم ہو گیا، دلیری ختم ہو گئی، پھر ماں نے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ شمیم رزاق کو پسند نہ کرتی تو اس نے بھاگنے کے لیے 3 سال انتظار کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے اس نے خامن کی جھک جھک سے تنگ آ کر کسی کے ساتھ یارانہ گانٹھ لیا ہو۔ یہ نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں۔ مجھے یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ شمیم کو باپ کی طرف سے پھٹکار اور الزام تراشی ملتی تھی، خامن کا بھی یہی سلوک تھا اور ساس نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ان تلخیوں میں آئے ہوئے انسان اپنی تسکین اور فرار کا کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کر ہی لیتے ہیں، خامن ہو یا بیوی، وہ درے پردہ دوستی لگا لیتے ہیں۔ مجھے کچھ ایسا ہی شک ہونے لگا تھا۔ شمیم ہنسنے کھیلنے والی زندہ دل لڑکی تھی، اس نے اپنے جیسا کوئی ڈھونڈ لیا ہوگا۔ مجھے خودکشی کا شک بھی تھا، لیکن پختہ نہیں۔ میں ان سب کو ساتھ لے کر رزاق کے گھر چلا گیا۔ یہ گاؤں نہیں تھا، دیہاتی مکانوں کے صحن کے ارد گرد دیوار ہوتی ہے جو عموماً پھلانگ لی جاتی ہے۔ یہ قصبے یا شہر کا مکان تھا، گلی کی طرف بھی کمرے تھے، مکان 3 اطراف سے دوسرے مکانوں سے ملا ہوا تھا۔ میں نے اوپر جا کر دیکھا، ساتھ والے مکانوں کی چھتیں دیکھیں، کسی بھی طرف سے کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا، مختصر یہ کہ کوئی آیا ہی تھا تو وہ لڑکی کی مدد اور رہنمائی سے ہی آیا ہوگا، لیکن لڑکی کی اگر مدد شامل تھی تو کسی کو اندر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے 4 پائیاں وہاں رکھوائیں جہاں جہاں اس رات سب سوئے تھے۔ میں نے جائزہ لیا کہ گھر والے اس طرح سوئے ہوئے ہوں تو برآمدے میں سے سوئی ہوئی لڑکی کو کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں رزاق کی بیٹھک میں بیٹھ گیا، شمیم کی ماں کو بلایا۔ وہ رزاق کی ماں کو کوستی رہی، اس سے کوئی نئی بات یا سراغ کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی، سوائے اس کے کہ شمیم نے اسے کہا تھا کہ اس زندگی سے تو اس کا مر جانا ہی اچھا ہے۔ وہ اپنے سسرال سے تنگ آ چکی تھی اور اپنے باپ سے بھی خوش نہیں تھی۔ رزاق کی ماں کو بلایا، وہ شمیم کی ماں سے بھی زیادہ گھٹیا باتیں کرتی تھی، شمیم کو بد چلن اور بدماش کہتی تھی، اس کی ماں کو بھی بدکار کہتی تھی۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ شمیم کے تعلقات کس آدمی کے ساتھ ہیں، مگر وہ کسی کا نام نہیں بتا سکتی تھی۔ کبھی کہتی ایک ہو تو بتاؤں۔ میں نے آخر تنگ آ کر اسے کہا کہ وہ تمہارے سلوک سے تنگ آ کر بھاگ گئی ہے اور تم نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا۔ میں نے محلے کے 3-4 معزز افراد کو بلایا اور انہیں کہا کہ اس طرح کسی لڑکی کا لاپتہ یا اغوا ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر انہوں نے میری مدد نہ کی تو ان میں سے کسی کے گھر کی لڑکی بھی اٹھائی جا سکتی ہے یا یہ سمجھ کر بھاگ سکتی ہے کہ پکڑی نہیں جا سکے گی۔ ان معززین کی اپنی اپنی دوستیاں اور دشمنیاں تھیں۔ میں نے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ بات کی۔ پہلے شاید کسی کہانی میں آپ کو سنایا تھا کہ معززین کی یہ خاص قسم ہوتی ہے۔ یہ لوگ تھانے داروں کے خوشامدی ہوتے ہیں، ہر گھر کی خبر رکھتے ہیں اور درے پردہ مخبری کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی مخبری کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے مجھے پتا چلا کہ شمیم شوخ اور شرارتی تھی۔ اس قسم کی عورتیں بدنام ہو جاتی ہیں، لیکن شمیم کے متعلق یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ فلاں کے ساتھ اس کے درے پردہ مراسم ہیں۔ البتہ شمیم کی ماں کے متعلق سب نے کہا کہ شادی سے پہلے بھی چال چلن کی اچھی نہیں تھی اور شادی کر کے بھی کچھ عرصہ ایسی ہی رہی۔ میں سمجھ گیا کہ شمیم کا باپ شمیم کو روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ جو کرتا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی اپنی بیوی اخلاق کی اچھی نہیں تھی،
ابتدا میں وہ اپنی بیوی کی پٹائی بھی کر دیا کرتا تھا۔ اس قسم کے کیسوں میں کئی طرح کی کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں۔ تھانے میں اور بھی کیس تھے جن میں 3-4 زیادہ ضروری تھے۔ شمیم کی گمشدگی کی ضروری کاغذی کارروائی کی، مخبروں سے رپورٹیں لیتا رہا۔ تیسرے چوتھے روز میں نے ادھر توجہ دی تو خیال آیا کہ شمیم کی سہیلیاں بھی ہوں گی۔ ہر جوان لڑکی کی ایک ہمراہ سہیلی ضرور ہوتی ہے۔ میں شمیم کے ماں باپ کے گھر چلا گیا اور اس کی ماں سے شمیم کی سہیلیوں کے نام پتے معلوم کیے۔ وہ اسی محلے میں رہتی تھیں۔ پہلے ان تینوں کے باپوں کو بلایا اور انہیں لیکچر دیا کہ وہ بھی بیٹیوں والے ہیں۔ اگر بیٹیوں کے لاپتہ ہونے کی یہی رسم چل نکلی تو کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اس سے پہلے بھی میں انہیں بہت کچھ کہہ چکا تھا۔ اب کہا کہ ان کی بیٹیاں شمیم کی سہیلیاں تھیں، انہیں یہ سمجھا بجھا کر اور تسلی دے کر میرے پاس لے آئیں کہ شمیم کی در پردہ زندگی کے متعلق جو کچھ بھی جانتی ہیں مجھے بتا دیں اور مجھ سے ڈریں یا جھجکیں نہیں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ تینوں لڑکیاں اپنے باپوں کے ساتھ آ گئیں۔ میں نے اکیلی کو اندر اپنے پاس بٹھایا اور ہر ایک سے ایک جیسے سوالات پوچھے۔ تینوں نے کہا کہ شمیم اپنے دکھ سکھ انہیں سنایا کرتی تھی اور وہ زندگی سے بیزار ہو گئی تھی۔ ان لڑکیوں نے وہی باتیں بتائیں جو میں آپ کو دوسروں کی زبانی سنا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہتی تھی کہ خدا کا شکر ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے، ورنہ میں اپنی جان نہ لے سکتی۔ ان لڑکیوں کے خیال کے مطابق اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے خاوند کے متعلق اس نے بتایا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، ماں خواہ اس کی 10 شادیاں کروائے۔ شمیم کو زندگی سے بیزار کرنے میں اس محرومی کا ہاتھ بھی تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ان 3 لڑکیوں میں ایک ایسی تھی جس کے ساتھ شمیم ہر ایک بات کرتی تھی۔ اس سے میں نے پوچھا کہ شمیم نے اپنے دل بہلاوے کا کوئی خفیہ انتظام کر رکھا ہوگا۔ اس لڑکی نے قسمیں کھا کر بتایا کہ وہ ایسی نہیں تھی۔ چونکہ وہ ایسی نہیں تھی اس لیے ایسا کوئی الزام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ان لڑکیوں کے ساتھ بہت وقت لگایا، مگر اس کے سوا مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا کہ شمیم اتنی تنگ آ چکی تھی کہ اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خودکشی کس طرح کرے گی۔ خودکشی کا خیال تو میرے ذہن میں بھی آیا تھا لیکن ثبوت نہیں ملتا تھا۔ اب ان لڑکیوں نے خودکشی کی بات کی تو میرا شک پختہ ہو گیا کہ شمیم نے خودکشی کی ہے۔ قریب سے ایک ندی گزرتی تھی، قصبے کے قریب آ کر یہ تنگ ہو گئی تھی، اس لیے وہاں پانی گہرا تھا اور تیز بھی۔ اگر شمیم اس میں کود گئی تھی تو لاش بہت دور نکل گئی تھی۔ میں تھانے گیا اور ان تھانوں کو جن کے علاقوں سے ندی گزرتی تھی اطلاع بھجوائی کہ کسی جوان لڑکی کی لاش ملی ہو تو مجھے اطلاع دی جائے۔ تھانے میں اور بھی بہت کام تھے، میں ان میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن اور ایک رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو رزاق گھبرایا ہوا تھانے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازہ کھولنے کے لیے اس کا بھائی اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر آ کر رزاق سے کہا کہ باہر ایک آدمی کھڑا ہے اور اسے بلا رہا ہے، کہتا ہے کہ بہت ضروری بات ہے۔ رزاق باہر آیا۔ جو آدمی آیا تھا اس کے سر اور منہ پر صافہ لپٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا، رزاق بھائی، بیوی تمہاری لاپتہ ہوئی تھی؟ رزاق نے کہا کہ ہاں، اسی کی بیوی لاپتہ ہے۔ اس آدمی نے آہستہ سے کہا، تھوڑی دور تک آؤ یار، تمہاری قسمت اچھی ہے۔ وہ آدمی آگے آگے چل پڑا۔ رزاق نے اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی مل گئی ہے یا یہ بتانے آئے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ اس آدمی نے کہا، یہ بیوی تم جیسے عزت دار آدمی کے قابل نہیں، تم خاندانی آدمی ہو۔ گلی کا اگلا موڑ دور نہیں تھا۔ یہ موڑ مڑتے ہی کسی نے رزاق کے سر پر کمبل ڈال دیا۔ بڑی تیزی سے اس کے گرد رسی بندھ گئی۔ اس کے بازو کمبل کے اندر جکڑے گئے۔ ایک رسی اس کے منہ پر اس طرح باندھ دی گئی کہ رسی اس کے منہ میں چلی گئی اور گانٹھ پیچھے دے دی گئی۔ اب اس کی آواز نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے 2 یا 3 آدمیوں نے اٹھا لیا اور وہ گلیوں کے موڑ مڑنے لگے۔ رزاق نے مجھے بتایا کہ گلیوں سے نکل کر اسے کھڑا کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آرام سے ساتھ چل پڑے ورنہ اسے وہیں ختم کر دیا جائے گا۔ 2 آدمیوں نے اس کے بازو پکڑ لیے اور اسے پیدل چلاتے لے گئے۔ رزاق دیکھ تو سکتا نہیں تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ کھیتوں میں سے گزر رہا تھا۔ اسے ساتھ لے جانے والے خاموش تھے۔ ایک جگہ رک گئے اور اسے پھر چلایا گیا۔ اس نے سنا جیسے دروازہ کھلا ہو۔ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ کچھ اور آگے لے جا کر اسے بٹھا دیا گیا اور رسیاں کھول کر اس کے اوپر سے کمبل اتار دیا گیا۔ اس نے جو دیکھا اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک کمرہ تھا، ایک معمولی سی میز پڑی تھی،
اس پر لالٹین رکھی تھی، 3 بالکل معمولی اور پرانی کرسیاں تھیں، 2 چارپائیاں تھیں، ایک پر اسے بٹھا دیا گیا، اس کے دائیں اور بائیں 2 آدمی کھڑے تھے، دونوں کے سر اور چہرے صافوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ تیسرا آدمی رزاق کے سامنے ایک کاغذ رکھ رہا تھا، اس نے بھی چہرہ اور سر صافے میں چھپا رکھا تھا، تینوں نے شلواریں اور کرتے پہن رکھے تھے۔ اس تیسرے آدمی نے پین رزاق کے آگے کر کے کہا، خاموشی سے اپنی بیوی کو طلاق لکھ دو۔ بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا ہے طلاق لکھ دو۔ اس آدمی نے کہا، نہ لکھوں تو؟ 2 آدمیوں نے خنجر نکال لیے، تیسرے نے چارپائی کے نیچے ہاتھ رکھ کر ایک کلہاڑی نکال لی۔ میری بات غور سے سن لو، اس تیسرے آدمی نے کہا، دوستی کی بات یہ ہے کہ یہ بیوی اب تمہارے قابل نہیں رہی، وہ کسی آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی، اگر پولیس اسے برآمد کر کے تمہارے حوالے کر بھی دے گی تو وہ تم پر لعنت بھیجے گی، وہ پھر بھاگ جائے گی۔ کیا تم ایسی بیوی کو گھر میں رکھو گے جو 5-6 دنوں سے ایک آدمی کے پاس ہے اور اس بیوی کو وہ اپنا خاوند بنا چکی ہے؟ میں اس کا کیما کر دوں گا۔ رزاق نے غصے سے کہا، اگر تم طلاق نہیں لکھو گے تو تمہارے جسم کا کیما ہو جائے گا۔ اس آدمی نے اسے کہا، بے وفا بیوی کی خاطر اپنی جان ضائع نہ کرو۔ رزاق 8 جماعتیں پاس تھا، اس نے پین ہاتھ میں لے لیا اور بولا، مجھے معلوم نہیں کہ طلاق نامے میں کیا لکھا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ طلاق میں لکھ دوں گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تمہاری آنکھیں باندھ کر ایک گلی میں چھوڑ آئیں گے۔ اسے جواب ملا، تم آنکھوں سے کپڑا خود کھول لینا اور گھر چلے جانا، تھانے جاؤ گے تو سوائے مصیبت کے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لکھو، میں لکھواتا ہوں۔ یہ آدمی طلاق نامے کے الفاظ بولتا گیا اور رزاق لکھتا گیا۔ اس سے لکھوایا گیا کہ میں اپنی بیوی شمیم دختر فلاں فلاں ذات فلاں موضع فلاں کو اس وجہ سے 3 طلاق دیتا ہوں کہ بد چلن ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہوتی۔ میں حق مہر مطالبے پر ادا کرنے کا پابند ہوں۔ نیچے اپنا نام، ولدیت اور ذات لکھو۔ اسے کہا گیا۔ رزاق نے اپنا نام وغیرہ لکھ دیا۔ تاریخ؟ ایک اور آدمی بولا۔ رزاق نے اس روز کی تاریخ لکھ دی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئے۔ رزاق کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ مکان کہاں ہے۔ اسے کھیتوں میں سے گزارا گیا اور کچھ دور جا کر اسے کہا گیا کہ ہم جا رہے ہیں، کپڑا کھول کر ہمیں دیکھنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی دوڑ پڑے۔ رات چاندنی تھی۔ رزاق نے اپنی آنکھوں سے کپڑا اتارا، تھوڑی دیر تک تو اسے کچھ نظر ہی نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ آدمی غائب ہو چکے تھے۔ اب کچھ شکوک ختم ہو گئے اور نئے شبے پیدا ہوئے۔ یہ بات صاف ہو گئی کہ شمیم نے خودکشی نہیں کی۔ 2 شکوک تھے، ایک یہ کہ اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے اور زبردستی طلاق نامہ لکھوا کر اس کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے۔ مجھے پورا یقین نہیں تھا کہ اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور اپنے خاوند سے زبردستی طلاق لینے کی اسکیم میں وہ برابر کی شریک ہے۔ اسے جتنا تنگ رکھا گیا اور اسے جو مسلسل ذہنی اذیت ملتی رہی، اس کا رد عمل ایسا ہی سنگین ہونا چاہیے تھا۔